بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ شطرنج اور سیاست کے کھیل میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اس میں بھی چالیں چلی جاتی ہے، اس میں بھی آگے بڑھا جاتا ہے، دو قدم پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ تو جس طرح شطرنج کے کھیل میں آپ اپنی چال چل کر واپس پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسی طرح کی کیفیت ہو رہی ہے۔ تو حکومت بنانے کا مرحلہ درپیش ہے۔ تین بڑی سیاسی جماعتیں جنہیں پاکستان کے عوام نے اس وقت مینڈیٹ دے رکھا ہے، ان میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ اب اس میں سے کون حکومت بنائے گا اور کس کا کس کے ساتھ اتحاد ہوگا، کیونکہ تینوں جماعتوں کو عوام نے اتنا مینڈیٹ نہیں دیا کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے۔ سادہ اکثریت بھی کسی کے پاس نہیں ہے، تو کسی نہ کسی کو مل کے حکومت بنانا ہے۔ تو کون کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گا یہ بڑا واضح ہے۔ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ماضی کا تجربہ حکومت کرنے کا ہے ایک ساتھ مل کر۔ عمران خان صاحب ان تینوں جماعتوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہے، اور ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ پیپلز پارٹی کا سامنے آیا۔ تو پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دے گی، مگر وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، اور آئینی عہدوں کے لیے پیپلز پارٹی امیدوار ہوگی۔ تو یہ ایک صورتحال بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے نکل گئی ہے اور حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن حکومت پر اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھے گی۔ یہ ہوا کیسے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کون سی کس نے چال چلی اور اس چال کا کیا نتیجہ نکلا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور خبریں یہ ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آج 2-3 بڑے اعلانات کیے گئے۔ سب سے پہلا اعلان یہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار ہوں گے۔ انہیں عمران خان نے نامزد کیا ہے۔ یہ وہ ہے علی امین گنڈا پور جو کہ 9 مئی کے بعد توڑ پھوڑ اور کرپشن کیسز میں تاحال روپوش ہے۔ سردار علی امین گنڈا پور کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی کے زمیندار خاندان سے ہے، اور ان کے والد آرمی میں رہے ہیں، اور ایک روز قبل ان کا انتقال ہوا ہے، اور پرویز مشرف کے دور میں ان کے والد نگران وزیر بھی رہے ہیں۔ تو بڑے عرصے سے یہ خاندان سیاست میں سرگرم ہے۔ جو علی امین گنڈا پور ہے دبنگ ہیں، بڑے اگریسو ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا بدماش سٹائل کے ہیں۔ ان کا جو سٹائل ہے وہ بڑا ہی یعنی فلمی سٹائل ہے، لمبے بال، اور پھر کچھ عرصہ وہ گرفتار رہے جہاں ان کے بال بھی کم کر دیے گئے۔ 2018 میں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور وزیر بنے۔ پہلی مرتبہ یہ منظر عام پر جب آئے تھے تو یہ 2010 کی بات ہے، اس سے پہلے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور لیکن یہ ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کا ہیئر سٹائل ہے، کتے گھوڑے رکھنے کا شوق، کولاچی میں کتوں گھوڑوں کی ریسیں کروایا کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلی بار منظر عام پر اس وقت آئے جب یہ لانگ مارچ لے کر وزیرستان روانہ ہوئے عمران خان صاحب، اور ڈی آئی خاں میں انہوں نے علی امین گنڈا پور کے فارم پر قیام کیا، اور اس کے بعد یہ ان کے قریب ہو گئے۔ تو یہ خاصے اگریسو ہے، غصے میں تیز ہے، کئی بار ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، پولیس کے اوپر بھی حملہ کیا، جو ادارے ہیں ان کے اہلکاروں کو بھی انہوں نے یعنی ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی، تو کئی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن 9 مئی کے بعد بھی وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہوئی، اس کے بعد سے وہ غائب ہیں۔ پولیس ان کے گھروں پر بہت سے چھاپے مار چکی ہے۔ انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا۔ تو ہماری ہمدردیاں خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہیں، جہاں کے جو لوگ ہیں پختون ہمارے بھائی، وہ بڑے ہی مذہبی شرعی لحاظ کے صوم و صلات کے پابند، اور یعنی ان کا ایک خاص سٹائل ہے، لائف سٹائل ہے۔ اب ان کو علی امین گنڈا پور جیسا واریر مل گیا ہے جو شہد کی بوتلوں سمیت گرفتار ہوئے تھے۔ دوسرا کام یہ کیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وفاق میں وہ اپنا وزیر اعظم لائیں گے، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں کیا۔ لیکن وہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں سے اتحاد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ایم کیو ایم، نہ پی ایم ایل این، نہ پیپلز پارٹی۔ تو عمران خان کے اس اعلان کے بعد وفاق میں ان کی حکومت بنانے کا جو چانس ہے وہ بہت کم ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ وہ وفاق میں ان کی جماعت میں شامل ہوں گے، تاکہ ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں یا آزاد ارکان ہیں وہ ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے ڈیمانڈ کر سکیں گے، اور بحیثیت جماعت وہ وزارت عظمیٰ کا مقابلہ بھی لڑ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی کے پی کے میں تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس اعلان کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد
جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اسمبلی کی مزید 2 نشستیں ہار گئیں، تو اب ان کے پاس کے پی کے میں نمائندگی ختم ہو گئی ہیں، یعنی ایک بھی ایم پی اے نہیں ہے جماعت اسلامی کا۔ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں اجمل خان، یہ 16,712 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ ان کے مد مقابل جماعت اسلامی کے امیدوار سردار خان 8,128 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ یہ حلقہ پی کے 21 کا نتیجہ آیا، اس کے علاوہ پی کے 20 کا نتیجہ بھی آیا، جس میں ابتدائی نتائج میں جماعت اسلامی کے امیدوار مولانا وحید گل جیتے تھے، تو ان کے مقابلے میں بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار انور زیب خان 12,903 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ تو جماعت اسلامی کی دونوں سیٹیں وہ لوز کر چکی ہے۔ اس سے پہلے پی کے 17 میں بھی وہ کامیاب قرار پائے تھے، لیکن دوبارہ گنتی میں ہار گئے۔ تو جماعت اسلامی کے پی کے میں الیکشن کمیشن کے ابتدائی نتائج کے مطابق 3 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور گنتی کے بعد وہ تینوں سیٹیں لوز کر چکی ہے۔ کراچی میں ان کو ایک سیٹ ملی تھی جو انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دی۔ تو جماعت اسلامی کی نمائندگی تمام صوبوں میں اور وفاق میں اس وقت بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ کے پی کے میں جو ان سے 3 سیٹیں واپس ہوئی ہیں جو پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ انہیں واپس کریں۔ تو کہاں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی اتحاد کرنے جا رہی تھی، اور کہاں ان کی 3 سیٹیں آزاد امیدواروں کو دے کر ان کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا۔ تو جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی کا وہ کہتے ہیں نا اب اٹ کھڑکا بھی شروع ہو گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے یہ الزام عائد کیا کہ آزاد امیدواروں کو 25 کروڑ آفر کیے جا رہے ہیں، اور یہ آفر وہ کر رہے ہیں جو کہ حکومت بنانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، یعنی ان کا اشارہ مسلم لیگ نون کی جانب ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے حوالے سے اس دور سے نکل گئی ہے۔ تو آزاد امیدواروں کے تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو صرف 5 10 کروڑ پہ دیے جا رہے ہیں، 25 کروڑ کس کو دیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی اپنا ریٹ بڑھا دیا۔ تو اب یہ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر کوئی موو کی ہے کہ آزاد امیدواروں کے لیے ایک قیمت کا تعین کر دیا ہے کہ بھائی بکنا ہے تو 25 کروڑ سے کم میں نہ بکنا، کیونکہ 25 کروڑ کا ریٹ کھل گیا۔ 3 کروڑ کی تو ٹکٹ لی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے، خود اس کا انکشاف شیر رشید صاحب کر چکے ہیں، ان کے مد مقابل امیدوار پر وہ الزام بھی لگا چکے ہیں کہ وہ 3 کروڑ لے کر ٹکٹ اس کو ملی۔ تو 3 کروڑ کی اگر ٹکٹ ہو اور اوپر کو 3-4 کروڑ روپیہ الیکشن کے اوپر لگا دیا جائے تو پھر کوئی خرچہ تو 6-7 کروڑ بن جاتا ہے۔ تو اگر 10 کروڑ کسی کو مل رہے ہیں تو وہ اس کو بھی نفع بخش سودا سمجھ رہا ہے۔ لیکن تحریک انصاف نے وہ بولی جو ہے وہ اب کر دی ہے، اور بیرسٹر گوہر نے کہا جی 25 کروڑ مل رہے ہیں، تو جس کو 10 کروڑ مل رہا تھا وہ کہہ رہا ہے جی دوسروں کو آپ 25 کروڑ دے رہے ہیں، مجھے آپ 10 کروڑ دے رہے ہیں تو مجھے 25 دیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک باریک سی واردات کی ہے، اور آزاد امیدواروں کی جو شمولیت ہے اس کو روکنے کی ایک، اسے کیا کہہ سکتے ہیں، کامیاب کوشش کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ایک صورتحال بدلتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی زیادہ دیر جو ہے وہ آفر قائم نہیں رہے گی، کیونکہ 10 بھی نہیں ملنا۔ جب یہ طے ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کا اعلان سامنے آ گیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل نہیں ہے اور اکیلی مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے، تو پھر آزاد امیدواروں کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال بنی ہے وہ اس وقت بنی ہے جب سی اے سی کا کل رات کو اجلاس 12 بجے تک ختم ہوا، اور اس میں کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن جو ذرائع نے بتایا کہ جی سی اے سی کے لوگ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، اور وہ اس بات کے لیے اپنی ڈیمانڈ رکھے، اور اگر تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے تو ان کے ساتھ کریں۔ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جائیں، اور ہمارے بغیر نہ حکومت بن سکتی ہے نہ حکومت سازی ہو سکتی ہے، تو ہمارا ویٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو کل سی ای سی کی اس بات کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کو اپنی حکمت عملی بدلنا پڑی۔ اس سے پہلے وہ یہ فارمولہ سامنے آیا تھا کہ دونوں جو ہے مل کر حکومت کریں گے، 3 سال پہلے مسلم لیگ نون کرے گی اور 2 سال اس کے بعد پیپلز پارٹی کرے گی۔ اور میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی، یعنی اختلاف رائے پروگرام میں 2-3 خبریں میں نے آپ کو ایکسکلوسیو دی ہیں، میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کا ارادہ رکھتی ہے پی ٹی آئی، وہ بھی ہو گیا۔ مجلس وحدت مسلمین کی 1 سیٹ تھی، یہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے، وہ بھی ہو گیا۔ گو اس کو پی ٹی آئی ڈینائی کرتی رہی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فارمولہ پاور شیئرنگ کا چل رہا ہے، اور اس میں جو 3 سال پہلے حکومت کرے گی اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی۔ تو آج یہ سارے کارڈ کھول دیے گئے، لیکن وہ کیسے کھلے کارڈ کہ
शहबाज शरीफ साहब ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब अगर आज़ाद अरकान मिलकर हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें। जिसके बाद ये तासर फैलना शुरू हो गया कि मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर डाला जा रहा था और ये खबरें चलवाई जा रही थी कि पीपल्स पार्टी चाहती है नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वज़ारत उज़्मा ना संभालें, और वो ये मुतालबा भी कर रही है, वो चाहते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, और इसके लिए वो शराइत भी पेश कर रहे हैं, वरना वो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनेगी या पावर शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होगा। दबाव जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ रहे थे। और फिर अगला दबाव ये था कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि पहले उनका वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए और उनको ज़्यादा शेयर दिया जाए, और अगर मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी बात नहीं बनती तो फिर पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया जाए। तो इस बात को समझते हुए मुस्लिम लीग नून ने एक स्मार्ट सी मूव की और उन्होंने कहा जी कि आज़ाद अरकान हुकूमत बना ले। जिसके बाद ज़ाहिर है खबरें गर्दिश में आ गई कि जी शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाने की दावत दे दी है इमरान खान को या आज़ाद अरकान को हुकूमत बना ले। तो इससे लगा यूँ कि मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई और वो हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है और वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। पीपल्स पार्टी के कान खड़े हो गए। और दूसरी मूव की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी से इत्तेहाद ही नहीं करना ना, यानी अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मायूस होकर मेरी तरफ आती है तो मैंने दरवाजे पहले ही बंद कर देने। तो उन्होंने दरवाजे कर दिए बंद। तो अब मुस्लिम लीग नून के इनकार और इमरान खान के इनकार के बाद पीपल्स पार्टी की पोजीशन बदल गई। तो उनको फिर मैदान में आना पड़ा और बिलावल भुट्टो ने सीईसी इजलास से पहले मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे, वज़ीर-ए-आज़म का फैसला मुस्लिम लीग नून करेगी, लेकिन वो आईनी ओहदे अपने पास रखेंगे या आईनी ओहदों के लिए वो मुकाबला करेंगे जिनमें सदर, स्पीकर और चेयरमैनशिप सेनेट की ये शामिल है। अपनी ख्वाहिश का इजहार भी उन्होंने कर दिया कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ जरदारी को सदर बनाया जाए क्योंकि वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी है। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर जरदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए जरूरी है कि सदर जरदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से कि जरदारी साहब बड़े एक्सपीरियंस आदमी है और मामलात को समझते हैं, तो उनको सदर बनाने का उन्होंने वो मामला भी फ्लोट कर दिया। तो ये जो इसमें 3 ओहदे हैं उनमें से 2 ओहदे पीपल्स पार्टी लेने में इंटरेस्टेड है, यानी सदर और चेयरमैन सेनेट या फिर स्पीकर कौमी असम्बली। तो मेरा ख्याल चेयरमैन सेनेट वो चाहेंगे उनको मिल जाए। स्पीकर और वज़ारत उज़्मा ये मुस्लिम लीग नून के पास होगी, सारी काबीना मुस्लिम लीग नून की होगी, और ये ना मखलूत हुकूमत है ना ये PDM-2 है। अब ये बनने जा रही है मिनॉरिटी हुकूमत, यानी वो हुकूमत जिसके पास अक्सरियत नहीं है लेकिन वो कंसेंसस से हुकूमत चलाएगी, तो ये मिनॉरिटी हुकूमत होगी। और पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे भी लेगी लेकिन वो यानी कुछ हुकूमत में भी रहेगी और कुछ अपोजिशन में भी रहेगी। अब वो ना अपोजिशन में बैठ सकते हैं ना हुकूमत में बैठ सकते हैं, दोनों चीज़ों से उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि अपोजिशन में आज़ाद अरकान की अक्सरियत है और वो किसी जमात में शामिल हो जाए या PTI को किसी वक्त में ओन कर लिया जाए बैसियत जमात और उनको टैग लगा दिया जाए तो अपोजिशन लीडर तो उनका आएगा। तो बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकते और प्राइम मिनिस्टर बनने से भी वो उस दौड़ से भी रह गए हैं। तो अब उनके पास ऑप्शन यही था कि वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, जो उन्होंने कर लिया। और वो सेंसिबल आदमी है, वो सियासत को समझते हैं और उनको ये नज़र आया कि जो सूरत हाल बन रही है आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि अगर वो इसरार करेंगे नए इलेक्शन पे तो शायद जितना मैंडेट मिला इतना भी किसी को ना मिले। और इसके अलावा वो ये भी समझते हैं कि जो आने वाला वक्त है इब्तदाई कुछ अरसा वो बड़ा सख्त है, कुछ फैसले हुकूमत को सख्त करना पड़ेंगे और जो हुकूमत करेगी वो अनपॉपुलर होगी और उसी का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो लॉस होगा। तो अब वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी लॉस करने के मूड में नहीं है, तो काबीना का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। और
تھوڑی سی حکومت، تھوڑی سی اپوزیشن، اور ذمہ داری کوئی نہیں، اور چیک اینڈ بیلنس جو ہے ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ تو ایک طرف بلاول بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ حکومت کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے بڑی ہوشیاری سے یعنی وہ کہتے ہیں نا، چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، حکومت میں بھی رہیں گے، آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہوں گے، ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہوگی، الزام بھی ان پہ نہیں آئے گا، لیکن حکومت آزادانہ فیصلے بھی نہیں کر سکے گی۔ وہ ایک کمیٹی بنائیں گے جن سے پوچھنا پڑے گا، اور ایشو ٹو ایشو پوچھنا پڑے گا۔ جیسے بجٹ آئے گا تو پیپلز پارٹی سے بات کرنا پڑے گی، اگر وہ چاہیں گے تو منظور ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں منظور ہوگا۔ اس طرح اور دیگر معاملات ہے، کوئی آئینی ترمیم ہے تو پارلیمنٹ کے بہت سارے فیصلوں میں یا IMF کے ساتھ جانا ہے تو پیپلز پارٹی کی منظوری بڑی ضروری ہوگی۔ تو ایک طرف وہ ویلن نکھٹو شور کے تمام اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ویلن نکھٹو شور کیا ہوتا ہے کہ بیوی کمائے گی، بیوی باہر جائے گی، اور بیوی گھر کے کام بھی کرے گی، لیکن شوہر جو ہے مجازی خدا ہے، اس کی اجازت بھی درکار ہے، اس کو کام کے لیے بھی کہا جائے گا، اور وہ گھر پہ بھی بیٹھا رہے گا۔ تو کچھ اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست میں جو بساط ہے بالکل شطرنج کی طرح ہوتی ہے۔ تو کسی نے چال چلی، اس کے جواب میں دوسرے کو اس کا توڑ کرنا پڑتا ہے یا پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو یہی کچھ ہوا ہے۔ تو شہباز شریف کی چال نے عمران کو باہر نکالا، اور عمران کی چال نے پیپلز پارٹی کو ایک واضح پوزیشن لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو پنجاب اور وفاق میں اب مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، یہ آلموسٹ پکچر کلیئر ہو گئی ہے، اور مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کر پنجاب میں حکومت بنانے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے PTI کی جانب سے، وہ اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ مجلس وحدت مسلمین کی پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کی بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ انہیں کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بلوچستان بڑا کلیئر ہے، پیپل پارٹی کے پاس جائے گا، سندھ پیپل پارٹی کے پاس ہے، اور پیپل پارٹی کچھ زیادہ لوز نہیں کر رہی ہے سوائے بلاول بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے۔ اور اس وقت وہ چونکہ خود، اگر بلاول بھٹو کو آپ دیکھیں، جن کی پوری پولیٹیکل کمپین اس بات پر تھی کہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو نکال باہر پھینکے، اور اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کو صدر بنایا جائے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے اور وہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو یہ بات وہ نواز شریف کے حوالے سے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نواز شریف کا بھی اس طرح ایکسپیرینس ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، ان کے ہونے سے کم از کم بہت ساری چیزوں کے اور بہت سارے فیصلوں میں لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں چونکہ وہ خاص سے تجربہ کار ہیں، اور پھر نواز شریف کے حوالے سے بہت ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی بہت سے لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی ہوئی ہیں، بہت سے ممالک ان کی واپسی اور پاکستان سنبھالنے پر اطمینان کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو ملک کے لیے بہتر ہے۔ بلاول نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت ملک نئے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر عوام یہ چاہتے کہ کسی ایک جماعت کو اقتدار میں لانا تو اس کو ووٹ دیتے، لیکن انہوں نے سپلٹ مینڈیٹ دیا، جس کا مطلب ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ سارے مل جل کے حکومت کریں۔ ویسے عوام یہ نہیں چاہتے، عوام خود جو ہے وہ یکسو نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ معاشرہ ڈیوائیڈ ہے، اور ڈیوائیڈ کس وجہ سے ہے وہ سب کو پتہ ہے، بار بار کہہ کے وہ اچھا لگتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کہ اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے حلقہ NA 128 سے سلیمان اکرم راجہ ان کے مد مقابل تھے، تو الیکشن کمیشن نے ان کی جو ہے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ایک عام کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر تھا۔ بشا بی بی انہوں نے بنی گالہ منتقلی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے، تو اس پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل عثمان گل کا موقف یہ ہے کہ بشا بی بی کو توشہانہ ریفرنس میں 14 سالہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جب وہ اڈیالہ جیل پہنچی تو انہیں بنی گالہ منتقل کر دیا گیا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ بنی گالہ آپ کی سب جیل ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ ان کو اگر سزا دی گئی ہے تو پھر انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف سندھ اور بلوچستان میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کا رابطہ ملک کے دیگر علاقوں سے معطل ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات ان زائرین کے لیے ہے جو زیارات کے لیے ایران گئے ہوئے تھے، اور واپسی پر وہ تفتان بارڈر میں یعنی اس وقت وہ محصور ہیں، اور زائرین نے شکایت کی ہے کہ وہاں پر زائرین سے بہت زیادہ دام وصول کیے جا رہے ہیں، یعنی جو مقامی لوگ ہیں
ان کا خیال یہ کہ اب یہ زائرین پھنس گئے ہیں، یہ پاکستان کے دیگر حصوں میں ان کو جانا ہے، لیکن چونکہ بلوچستان کے سارے راستے بند ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں جانے کے لیے بلوچستان کے راستوں سے ہی گزرنا ہے، تو ان کو انتظامیہ نے محصور کر رکھا ہے تفتان بارڈر پر، اور تفتان بارڈر پر اس وقت یعنی منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں، اور زائرین ظاہر ہے جو زیارات کرنے جاتا ہے ایک مخصوص رقم کے ساتھ وہ اپنی رقوم خرچ کر چکے ہیں، واپسی میں تو آدمی تقریباً خالی ہاتھ ہو کر آتا ہے، اور جو کچھ بچا ہوتا ہے اسی کچھ اشیاء بھی خرید لیتا ہے۔ تو اس وقت زائرین نے یہ اپیل کی ہے کہ حکومت پاکستان ان کی مشکلات کا نوٹس لے اور انہیں تفتان سے ان کے گھروں پر جانے کے لیے یعنی کوئی وسائل مہیا کیے جائیں یا راستے بنائے جائیں۔ تو حکومت، حکام بالا، سیکورٹی فورسز، ان سب سے انہوں نے اپیل کی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض خاندانوں نے تو یہ شکوہ کیا ہے، مجھے بہت سے میسیجز آئے ہیں کہ ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہے، پہلے جو پیسے تھے وہ خرچ کیے، پھر جو چیزیں تھیں وہ گروی رکھیں، اور اتنے بھی پیسے نہیں ہیں اور ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ بیچ کر وہ کھانا کھا سکیں۔ تو وہاں پہ جو زائرین ہیں ان کی بھی امداد کرنی چاہیے۔ تو وجہ یہی ہے کہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف بلوچستان میں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں نوشکی، نصیر آباد، چاگی، اور چاگی میں تو پہیہ جام ہڑتال ہے اور ہزاروں گاڑیاں مسافر وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ سبی میں ہڑتال ہے جہاں بلوچستان نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، پشتونخوا ملی پارٹی، ان کی اپیل پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور تمام کاروباری مراکز بند ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی اس اپڈیٹ کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی پوزیشن واضح کر دی ہے آج، اور پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، نہ وہ کابینہ میں شامل ہوں گے، لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ضرور یعنی اپنا اختیار استعمال کریں گے، اور وزارت عظمیٰ کے لیے وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، جس کا مطلب یہ کہ نئے الیکشن نہیں ہونے جا رہے، اور ملک میں یہ جو کیاس برپا ہے کہ کون بنائے گا سیاسی حکومت، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ انتخابات کی طرف جایا جائے، تو وہ صورتحال کسی حد تک آج ڈیفیوز ہو گئی ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ نام بھی سامنے آ جائے گا جو مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ کے لیے دینا چاہتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔